مار دیا مسجد کوفہ میں۔ معمولی تلوار بھی لاتا تو مولا کا فرق اقدس دو نیم ہو جاتا۔ بڑا اہتمام کیا ہے دشمن نے، 1000 درہم کی تلوار خریدی ہے، پھر 1000 درہم کا زہر خریدا ہے، پھر اس زہر میں تلوار کو بجھایا ہے، آپ دے دے کر سرخ کر کر کے اس تلوار کو زہر میں بجھایا ہے، اس تلوار کو زہر پلایا ہے۔ سب کوئی معمولی سر ہے، آبرو ہے دین مصطفیٰ کی، عزت ہے اللہ کے نظام کی، ساری کائنات کی پیشانیاں اللہ کے سامنے جھکیں، وہ ایک طرف اور علی کی پیشانی ایک طرف۔ اللہ جس کے سجدے پہ غرور کرے، اللہ جس کی پیشانی جھکنے پر تکبر کرے، جو پیشانی اللہ کے سامنے خاک پہ رکھی تھی اس پہ ضربت مار دی۔ عباس دیکھ رہے ہیں، حسن مولا دیکھ رہے ہیں، حسین وہیں ہے، مجلس میں خواتین بھی ہیں۔ ابھی تو زینب نے دیکھا نہیں ہے کہ بابا کا سر کیسے کھلا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ علی بن ابی طالب مولا فرماتے ہیں، بیٹا حسن آج میں اپنی بیٹی کے گھر افطار کروں گا۔ بڑی شادمانی، بڑی سرور کی کیفیت تھی، خوش تھیں جناب ام کلثوم، بابا آج میرے گھر آ رہے ہیں۔ باپ بیٹی کے گھر آئے، دسترخوان سجایا، میں نے کہہ دیا سجایا، مگر اس سجے ہوئے دسترخوان پہ نمک تھا، ایک کاسے میں دودھ تھا، جو کی روٹی تھی، اسے دیکھ کر بھی فرما دیا بیٹا تم نے بابا کو بھلا دیا۔ کبھی تمہارے بابا کے دسترخوان پر ایک چیز سے زیادہ دوسری چیز رہی؟ بیوی نے چاہا کہ نمک کو اٹھا لیں، آگے بڑھ کر ہاتھ روک دیا، فرمایا دودھ اٹھا لیں۔ اس کوفے میں بہت یتیم بچے ہیں جنہیں پینے کو دودھ نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آج مولا کی ضربت کی دوسری رات آ گئی ہے۔ تاریخی اعتبار سے صبح فجر نماز فجر میں، آج کی نماز فجر میں مولا کے سر پہ ضربت لگی ہے۔ آج علی بچوں کے درمیان ہے، کبھی سرحانے زینب آ کے بیٹھتی ہیں، کبھی سرحانے بی بی ام البنین آ کے بیٹھتی ہیں، کبھی سرحانے ام کلثوم آتی ہیں۔ ایک 4 سالہ پوتا بھی ہے جنہیں امام زین العابدین کہتے ہیں۔ کبھی دادا کی گود میں، دادا کے بستر کے قریب، وہ کوفہ و شام کی راہوں سے گزرنے والا اسیر۔ اجرکم اللہ۔ کل کا جو وقت غروب پہنچا تو آپ اپنی بیٹی کے گھر پہنچے، ساری رات عبادت الہیہ میں ہر رات کی طرح مصروف رہے، مگر ہر کچھ دیر کے بعد مصلے سے اٹھتے ہیں، صحن خانہ میں آتے ہیں، آسمان پر دیکھ کر کسی ستارے کو تلاش کرتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا کیا اور ایک مرتبہ وہ ستارہ نظر آ گیا تو اسے دیکھ کر فرمایا ہاذہ اللیلۃ التی قد وعدت، یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا۔
जनाब उम्मे कुलसूम की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, बाबा ये कौन सा वादा है? फरमाया बेटा जरा हौसला करो। मुसल्ले पर आए। अब जब दूसरी मर्तबा यानी उसके बाद की मर्तबा आए और आसमान की तरफ देखकर एक जुमला कहा, वो जुमला ऐसा था कि बीबी से रहा नहीं गया। बीबी के रोने की आवाज बुलंद हो गई और वो जुमला था, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब उम्मे कुलसूम से रहा नहीं गया। कहा बाबा ये कैसा, ये कलमा इस्तरजा कैसा, या आप अपनी जबान पे कलमा इस्तरजा क्यों जारी कर रहे हैं? बाबा क्या होने वाला है? फरमाया उम्मे कुलसूम ये रात तमाम होगी, तुम्हारे नाना ने मुझसे वादा किया था, वो वादा पूरा होगा, मेरे सर पे जरबत लगेगी, मैं अल्लाह से मुलाकात को जाऊंगा। तो बाबा के सामने खड़ी हो गई। बाबा फिर भाई हसन से कह दीजिए वो नमाज पढ़ा ले। तो ताज्जुब से देखा, कहा जिसका मैं इंतजार मुद्दतों से कर रहा था तुम मुझे मस्जिद जाने से रोक रही हो। उम्मे कुलसूम इसकी मुझे आरज़ू मुद्दतों से थी। निकले हैं अपने घर से मौला, मुर्गाबियों ने रास्ता रोका, बत्तखों ने मौला का रास्ता रोका। फरमाया उम्मे कुलसूम ये मेरा नौहा पड़ रही है। जंजीर दर ने कमर में लिपट कर मौला का रास्ता रोका। फरमाया तुम्हारे घर, तुम्हारा दरो दीवार, तुम्हारे घर की दरो दीवार मेरा नौहा पड़ रहे हैं। मौला घर से मस्जिद में पहुंचे। अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम मुरादी औंधा लेटा हुआ था। आवाज देकर कहा उठो नमाज का वक्त है। अली मौला ने खुद अजान कही, ये अली की जिंदगी की आखिरी अजान। अब अली गुलदस्ता अजान पर नहीं आएंगे। अजब नहीं जब कहा हो ना अल्लाह अकबर तो हर जुमले पे जनाबे ज़ैनब की आंखों में आंसू आए हो, जनाबे उम्मे कुलसूम की आंखों में आंसू आए हो। बाबा ये अजान हम बार बार सुने, मगर बच्चियां जानती हैं कि बाबा ने कुछ कहा है। मेरे मौला ने सफ़े दुरुस्त होती हुई देखी। मुसल्ला इबादत पर मेहराब मस्जिद में आए। आपने नमाजे फज्र की अदायगी के लिए तकबीर इकामत कही। सफ़े दुरुस्त हुई। पहली रकत का पहला सजदा मुकम्मल हुआ। अज़ादारो जरा अपने तसव्वुरात को मस्जिद कूफा ले चलो। अल्लाह आपको बार बार उस मस्जिद की ज़ियारत का शरफ अदा करे जिस मेहराब में आज जाली लगा दी गई है और हम उस ज़री नुमा मेहराब की ज़ियारत करते हैं। उस जगह अली पहली रकत का पहला सजदा करके उठे। अब्दुल रहमान ने अपनी तलवार का कब्जा थामा। अली मौला ने दूसरे सजदे के लिए सर रखा। तलवार फिजा में बुलंद हुई और वो तलवार जो 1000 दिरहम में खरीदी थी वो फर्क अक़दा से अली पर आकर रुकी। दो आवाजें गूंजी, अला क़द तहत्तमत अरकानुल हुदा, अरकाने हुदा हिदायत गिरा दिए गए, अला क़द क़ुतिला अमीरुल मोमिनीन। और दूसरी आवाज मौला अली की बुलंद हुई, फुज़्तु व रब्बिल काबा, फुज़्तु व रब्बिल काबा। एक कोहराम बपा हुआ, कातिल मार कर फरार करने लगा। नमाजियों ने नमाज इस कैफियत में, मौला ने आवाज दी बेटा हसन नमाज मुकम्मल करो। मौला को मेहराब की दीवार से तकिया दिखा देकर बिठा दिया। इमाम हसन ने नमाज मुकम्मल की। अब मजमा जमा है, इतनी देर में मौला के कातिल को पकड़ कर ले आए, इब्ने मुलजिम को पकड़ कर ले आए। उसके हाथों में रस्सी थी। फरमाने लगे इसकी रस्सी छोड़ दो। अज़ादारो तसव्वुर जा रहा है ना आपका? जो अपने कातिल के हाथ की रस्सी छुड़वा दे वो कैसे सोचता होगा कि ज़ैनब के हाथों में रस्सी बंधे। क्या गलती होगी अली पर? मौला के लिए शरबत लाया गया, मौला के लिए शरबत लाया गया। मौला ने अपने कातिल की तरफ देखा तो उसके होंठ खुश्क हो रहे थे, चेहरा उसका फीका पड़ा हुआ था। पर फरमाया ये घबराया हुआ है, पहले इसे शरबत पिलाओ। वो अली जो अपने कातिल को शरबत पिला रहा हो, क्या वो सोचता नहीं होगा कि मेरा हुसैन पानी मांगेगा?
میری زینب بچوں کو پیاسا دیکھے گی. مولا کو لے کے چلنا چاہتے ہیں, بہت گریا ہو گیا, بس ایک منزل اور لے لیجئے. مولا کو لے کر گھر کی طرف جانا چاہتے ہیں. چند قدم علی چلے, فرمانے لگے بیٹا حسن میرے پیروں میں دم نہیں ہے, مجھے سہارا دو. مولا کو ایک قالین پر لٹایا گیا اور قالین کو بچوں نے اٹھایا. جب بچے کون ہیں؟ محمد حنفیہ ہیں, عباس علمدار ہیں, امام حسن ہیں, امام حسین ہیں. بچے قالین اٹھا رہے ہیں, مولا کو اٹھا رہے ہیں. اچانک امام مولا علی کی نگاہ گئی کہ حسن مجتبیٰ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. مولا نے دیکھا, بلکہ بعض جگہ لکھا ہے, میں جملہ بہتر کروں, کہ سرہانے کی جانب سے مولا حسن نے اٹھایا ہوا تھا, تو مولا امام حسن کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ مولا کی پیشانی پر آیا. وہ علی جو آنکھیں موندے, آنکھیں بند کیے ہوئے قالین پر تھے, انہوں نے ایک مرتبہ آنکھیں کھولیں, امام حسن کو دیکھ کر کہا بیٹا رو رہے ہو؟ دیکھ نہیں رہے کتنے چاہنے والے آئے ہوئے ہیں؟ دیکھو ساری مسجد بھری ہوئی ہے, خبردار حسن گریہ نہیں کرو. اچانک نگاہ گئی کہ عباس رو رہے. آواز دے کر کہا عباس جو رونا چاہ رہے ہیں, یہ چند جملے سن لیجئے مجھ سے. جناب عباس کو دیکھ کر کہا عباس جو حق کی خاطر جیتا ہے, جو حق کی خاطر زندگی گزارتا ہے, اسے یہ وقت دیکھنا پڑتا ہے. جو صداقت کی خاطر زندگی گزارتا ہے, اسے یہ وقت دیکھنا پڑتا ہے. خبردار آنکھوں میں آنسو نہیں لاؤ. لیکن عزادار ایک جملہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. جب مولا نے دیکھا نا کہ حسن بھی رو رہے ہیں, عباس بھی رو رہے ہیں, تو دیکھنے لگے حسین کہاں ہے. کیا دیکھا کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو. فرمایا تمہارا رونا نبی کو برداشت نہیں تھا. حسین گریہ نہیں کرو. بس آخری جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. سارے رستے علی بیٹوں سے کہتے رہے حسن گریہ نہیں کرو, حسین گریہ نہیں کرو, عباس آنکھوں میں آنسو نہیں لاؤ. جو سارے رستے بیٹوں کو حوصلہ دیتا رہا, جب گھر میں داخل ہوئے زینب کو آتے دیکھا, علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو, وہ علی خود رونے لگا. زینب کو سینے سے لگا کے خوب روئے. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما, رونے کی توفیقات میں اضافہ فرما, ہماری عاقبت بخیر فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جناب نجم الحسن جعفری صاحب کی بہنوں, والدہ, والد کی مغفرت کے لیے, آپ سب کے مرحومین کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں.